آپ پوچھو گے میرے بھائیوں کیوں؟ میں تمہیں بتاؤں گا، تمہیں سنیت کے روپ میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ایک طبقہ ایسا آئے گا جو زیارتوں کو سجدہ کرے گا، اور دوسرا ایسا آئے گا جو کہے گا زیارتوں پہ جانا ہی نہیں۔ لیکن مفتی عظمت نعیمی صاحب، مولانا منظور قادری صاحب، مولانا بلال احمد کمہار صاحب، یہ تمہیں اس راستے کی طرف لے کے جائیں گے جہاں میرا رب یہ فرما رہا ہے وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو تم نے جائے مصلی تو بنانی ہے، ادب کرنا ہے، نہ ہی اسے سجدہ کرنا ہے، نہ ہی اسے دور جانا ہے۔ آپ نے اپنے دل میں مقام ابراہیم کو بسانا ہے، اس کے پاس جا کے 2 رکعت نمازیں ادا کرنی ہے، سر کعبہ کی طرف جھکانا ہے، اس کے پاس پڑھنی ہے، نہ ہی اس کو سجدہ کرنا ہے، اور نہ ہی یہ کہنا ہے کہ بھائی مقام ابراہیم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ بات یہ ہے کہ ایک طبقہ تمہیں آئے گا کہے گا بھائی سجدہ بھی کر لیا جائے تو کوئی پرہیز نہیں ہے، عبادت کی نیت سے نہیں تعظیم کی نیت سے کر لے۔ دوسرا کہے گا اگر تم نے آستان بنائی نہ ہوتے تو کوئی سجدہ کیوں کرتا؟ یہ 2 طبقے آئیں گے، لیکن میں تمہیں بتا کے چلا جاؤں میرے بھائی، مکہ معظمہ کے اندر کعبۃ اللہ اللہ کا پاک گھر ہے، ہم یہاں کشمیری میں اپنی بھاشا میں آستان کہتے ہیں، اردو میں اسی کو زیارت کہتے ہیں، دیکھنے کا مقام، دیدار کرنے کی جگہ جہاں انسان کے دل کا مرکز ہو۔ تو میں تمہیں بتا دوں حقیقتاً اگر کعبہ کو دیکھا جائے تو ایک زیارت ہے، اللہ کا گھر ہے، ہماری نمازوں کا قبلہ ہے، ایک مقام ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اس کے اندر حتیم ہے، حتیم کے اندر قبریں ہیں، اور اس کے باہر مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے، اور قدم رکھ کے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ دور مصطفی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے نبی جب وہاں سے گزرے، میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس پہ جب نشان دیکھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا پتھر ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم نے اپنے قدم رکھے۔ حضرت عمر نے اتنا کہا تھا پھر یہ عام پتھروں میں نہیں ہونا چاہیے، عرش اعظم سے آیت آئی وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، آج سے یہ عام پتھروں میں نہیں رہے گا، مصلی بنے گا، اس کے پاس 2 رکعت نوافل ادا کی جائیں گی، اور طواف کعبہ کے بعد حاجی جا کے وہاں پہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، جو لوگ تمہیں یہ کہیں گے کہ اگر تم نے زیارت بنائے نہ ہوتے کوئی سجدہ کرتا نہ، اور دوسرا طبقہ یہ کہے گا کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، میرے بھائی ہم معتدل ہیں، ہم اعتدال والے ہیں، نہ کہیں گے تمہیں کہ زیارتیں ضرورت ہی نہیں ہے، درگاہوں کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی آج جس مقام پہ ہندوستان کے اندر تم زیارت دیکھو گے وہاں اسلام بھی محفوظ ہے، وہاں کا مسلمان بھی محفوظ ہے۔ یاد رکھنا تم اجمیر شریف کے اندر چلے جاؤ، اجمیر شریف کا مسلمان بھی محفوظ ہے، وہاں کی مسجدیں بھی محفوظ ہے، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی جا کے درگاہ کو سجدہ کرے۔ آؤ تمہیں سیدھی سادھی سنیت سمجھا کے چلا جاتا ہوں، سنیت کے نام پہ تمہیں گمراہ کیا جاتا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ سیدھی سادھی سنیت وہی ہے جو دین تمہیں شاہ ہمدان نے دیا، جو دین تمہیں شیخ نور الدین ولی نے دیا، جو دین تمہیں بابا بلخی شاہ نے دیا، یہ دین وہی ہے جو ان نے دیا، اور اس کی ترجمانی بریلی کے تاجدار نے کی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضلی بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے۔ بریلی کے تاجدار کو کسی نے پوچھا، کہا حضرت بتائیے کہ کسی زیارت کسی ولی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا کیسا؟ بریلی کے تاجدار نے کم و بیش 40 حدیثیں اور کم و بیش 150 نصوص سے ثابت کر کے دیا اللہ کی ذات کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ کوئی عبادت کے نیت سے کرتا ہے تو کافر ہے، ہم اس کے حکمت ہے ہی نہیں، کوئی تعظیم کی نیت سے کرتا ہے تو حرام ہے، گمراہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں بات یاد رکھو، خالص سنیت یہ ہے کہ تم زیارتوں پہ جاؤ، زیارت کے پاس جا کے پہنچ کے 4 ہاتھ قبر سے دور کھڑے رہ کے دعا کرو، احسان ثواب کرو، اللہ سے مانگو، ولی کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، اور استغاثہ اللہ کے محبوب ولی سے کرو، لیکن سر وہی جھکے گا جہاں میرا رب جھکائے گا اور کہیں نہیں جھکے گا۔ لہٰذا میرے بزرگوں میرے جوانوں، یہ پیغام اپنے پلے باندھنا چاہتے ہو، سلے کلیت سے بچنا چاہتے ہو، رافضیت سے بچنا چاہتے ہو، منہاجیت سے بچنا چاہتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہابیت سے بچنا چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ امام احمد رضا ہے۔ کیونکہ یاد
لکھے گا میری بات، امام احمد رضا خان فاضلی بریلی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے نہ ہی حد سے آگے کیا اور نہ ہی تعظیم میں کوئی گھٹاوا کیا۔ سجدے کی بات آئی، امام احمد رضا نے کہا رکوع تک نہیں کریں گے کسی ولی کو۔ سجدے کی بات آئی، بریلی کے تاجدار نے کہا رکوع تک نہیں کریں گے، حد رکوع تک نہیں جھکیں گے۔ اور پھر بات آئی کہ زیارتیں بنائی جائیں گی، بریلی کے تاجدار نے کہا سب سے پہلے بریلی کا تاجدار کھڑا رہے گا اس مدعے پہ۔ لہذا بزرگوں جوانوں، بریلی کے امام نے ہمیں اچھا خاصا پیغام وہ سنیت پلائی ہے جو تمہیں کشمیر میں علامہ عبدالرشید داؤدی نے پلائی ہے، جو جام تمہیں کشمیر میں ڈاکٹر قاضی نثار علی رحمہ پلا کے چلے گئے، جو تمہیں مولانا مشتاق احمد خان صاحب پلا کے چلے گئے۔ آج اگر کوئی تمہارے پاس سنیت کا لبادہ پہن کے آتا ہے اور مسلمانوں تمہاری جبینوں کو نماز کے مصلے سے اٹھا کے کسی زیارت، کسی ولی، کسی بزرگ کی درگاہ پہ لے کر جھکاتا ہے، وہ سنیت نہیں ہے، وہ رافضیت ہے۔ یاد رکھے گا، سنیت یہ ہے ولی کا احترام بھی کریں گے، ولی کو مانیں گے بھی، ولی سے محبت بھی کریں گے، ولی سے استغاثہ بھی کریں گے، لیکن اسی حد تک کریں گے جس حد تک جائز ہے۔ جہاں سے شریعت اجازت نہیں دیتی وہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ لہٰذا میرے بزرگوں، میرے جوانوں، یہ پیغام اپنے پلے باندھ کے لے جائیے۔ اگر اس پہ قائم رہنا چاہتے ہو تو ایک ہی ذریعہ ہے، وہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اس کی سچی اور پکی نمائندگی کشمیر میں کوئی کر رہا ہے تو وہ تحریک صوت الاولیاء کر رہی ہے، اور آپ کے علاقے میں اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ مفتی محمد اعظم نعیمی صاحب کر رہے ہیں۔ سچا اور پکا جام اعلیٰ حضرت پلا رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنیت پہ قائم و دائم رکھے، اور اسی سنیت پہ جو ہمیں شاہ ہمدان نے دی، جو ہمیں حضرت امیر کبیر نے دی، جو حضرت ہمیں دیگر اولیاء کرام نے دی۔ لوگ تمہیں شاہ ہمدان اور شیخ نور الدین ولی کے نام پہ بہکائیں گے، بولیں گے ایسی نہ پنن ولی ہے تھی شیخ نور الدین نورانی تے شاہ ہمدان، ایس کیا ضرورت بریلی شریف گستس۔ نانا میرے بھائی یاد رکھ، شیخ نور الدین نورانی ولی اور شاہ ہمدان نے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا، اور کلمے کی حفاظت اگر کسی نے کی تو بریلی کے امام نے کی ہے، وہ تاجدار بریلی نے کی ہے۔